ایمان لانے کے بعد جنتی، اعمال صالحہ کرنے کے بعد جنتی، حضور کے وفادار وفاشار بننے کے بعد جنتی. لیکن ان میں ایک وہ ہے جو آیا بھی جنت سے تھا. آپ کی توجہ ہو تو ان میں سے ایک وہ ہے جو آیا بھی جنت سے تھا، چلتا پھرتا وہ بھی جنتی تھا، آج بھی جنت میں رام فرمایا ہے، کل بھی جنت میں جائے گا. اور اس کا نام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں، وہ بھی تو باقیوں کی طرح بعد میں ایمان لائے، اور پہلے آپ نے کسی مذہب پر تھے اور بعد میں ایمان لائے، بعد میں ہمارے صالحہ کیا. ساری بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن غور کریں گے تو بات سمجھ آئے گی کہ حضرت صدیق اکبر وہ ہستی ہیں کہ ان کو اعزاز حاصل ہے کہ سارے صحابہ جنتی لیکن ایمان لانے کے بعد، اور حضرت صدیق اکبر وہ ہیں وہ آئے بھی جنت سے تھے، چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی تھے، آج بھی جنت میں نام فرما ہے، کل بھی جنت میں جائے. اب اس پر چھوٹی چھوٹی باتیں سنیں. پہلے میں نے کہا نا آئے بھی جنت سے تھے، وہ بات بعد میں عرض کروں گا، پہلے یہ سمجھیں کہ چلتے پھرتے ہوئے جنتی تھے. چلتے پھرتے ہوئے صدیق اکبر کیسے جنتی تھے؟ میرے آقا نے فرمایا اب من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے صرف کے دل سے میرے اوپر ایمان لاتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے. اس امت کا پہلا مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے. اور اس کامل انداز میں کس خلوص میں پڑھا. اگر آپ میں معاذ اللہ خلوص نہیں تھا تو پھر بات کرو میں کہاں سے خلوص آیا؟ آپ کامل مومن مسلمان اور خلوص دل کے ساتھ کلمہ پڑھا تو میرے آقا کے فرمان کے مطابق ایمان لانے کے بعد آپ چلتے پھرتے ہوئے جنتی نظر آئے. ٹھیک ہے، اسی انداز میں نبی اسلام کا فرمان ہے جو 5 وقت کی نماز وضو اہتمام سے کرے، وقت پر نماز پڑھے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلتہ الجنہ فی عہدی، اسے میں اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا. امت میں سب سے پہلا مومن بھی ابو بکر صدیق ہے، امت میں سب سے پہلا کامل نمازی بھی ابو بکر صدیق ہے جو 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھ کر کے گئے ہیں. اللہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ نے ان کو اپنے ذمہ دیا کہ یہ جنتی. اسی انداز میں حضور کا فرمان ہے الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، جنت کی کنجی ہے. سارے صحابہ نمازی، سارے اہل بیت نمازی، لیکن سب سے پہلا امت میں نمازی صدیق اکبر ہے. اور انہیں جب وہ نمازی ہیں نماز اہتمام سے پڑھ رہے ہیں تو جنت کی گویا کہ چابی ہی ان کے پاس ہے، ان کی نمازوں کو جنت کی چابی قرار دیا گیا. اس کے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ جو ہے یہ صبر کا نام ہے، کھانے پینے سے رکنا، خواہشات سے رکنا، یہ صبر ہے. اور وہ صبر جو ہے اس کا بدلہ جنت ہے. حضرت صدیق اکبر نے روزے رکھے، لہذا اس بنیاد پر بھی وہ جنتی، چلتے پھرتے ہوئے جنتی. اسی انداز میں میرے آقا کا فرمان ہے یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیۃ تدعو بها، کہ جو شخص قرآن پاک کو پڑھے، حفظ کرے اور دنیا میں اسی پر محنت کرے جس کا حفاظ علماء اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، پوری دنیا کے مدارس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ان کے لیے میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یہ جیسے دنیا میں قرآن پڑھتے تھے آج جب ہم سے قرآن پڑھنا شروع کریں، قرآن پڑھتے جائیں، جنت کے درجے چڑھتے جائیں، جہاں قرآن مکمل ہوگا وہی جنت میں ان کا گویا کہ درجہ اور ٹھکانہ ہوگا. چنانچہ ہم سے لے کر مناس تک قرآن پاک کی 6236 آیات ہیں. یہ 6666 جو ہم نے رٹا ہوا ہے یہ اصول کافی کی روایت ہے. عملی طور پر چیک کر لینا 6236 آیات گویا کہ عام حافظ قرآن جو امت میں سے ہے وہ قرآن کا حافظ بن کر 6236 درجے پر جائے گا. تو جو سب سے پہلے اس امت کا مومن ہے صدیق اکبر، جو سب سے پہلے قرآن کے قاری ہے، جس کا قرآن پڑھنا چھپ چھپ کر کے کفار بھی سنا کرتے تھے، جن کو احتجاج کرتے تھے ان کو قرآن پڑھنے سے روکا جائے، رات کو چھپ کر کے سنا کرتے تھے، وہ صدیق اکبر اس قرآن کی تلاوت کرنے کی بنیاد پر جنتی ہے. اس لیے میں نے کہا صدیق اکبر چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی ہے. اور اس کے انداز میں جہاد کا عنوان ہے، آدمی جہاد میں جائے، اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کا حکم ہے جہاد میں جا کر استقامت کا مظاہرہ کرے، قربانی دے، غازی بنے یا شہید بنے، دونوں صورتوں میں جنتی ہے. اور جہاد کا پہلا مارکہ غزوہ
میں جہاں 313 صحابہ شامل ہے وہاں حضرت صدیق اکبر بھی شامل ہے اور آپ کی مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. یہ اعزاز مزید شامل ہے آپ کو حاصل ہے. اور بدری صحابہ کے متعلق میرے آقا نے فرمایا, ابھی جملہ میں نے بتایا تھا, اے بنو معاشرتم قد وجبت لهم الجنہ, یہ تمام بدری صحابہ پر جنت واجب ہے. ان بدری صحابہ میں بھی صدیق اکبر جنتی ہے جو چلتا پھرتا ہوا جنتی. سبحان اللہ. اس بات سمجھ آئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اسلام کے ساتھ مسجد نبوی سے باہر آ رہے تھے. حضور نے فرمایا علی ایک بات عرض کرتا ہوں, ابھی ظاہر نہ کرنا, موقع آئے گا پھر بتا دینا. جی آقا فرمائیں, یہ جو سامنے دو شخص آ رہے ہیں نا, سیدہ کہول اہل جنہ, یہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. میں ابھی تمہیں یہ خوشخبری دے رہا ہوں, یہ اشارت بتا رہا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں جب وہ دونوں بزرگ قریب آئے تو میں نے دیکھا ہے کہ ابو بکر صدیق ایک فاروق اعظم. سبحان اللہ. میرے آقا نے بھی فرمایا یہ جنتی ہیں, الا من اتى الله بقلب سلیم وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. تمام مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد حضرت صدیق اکبر ہے قرآن کریم کی اس آیت سے. تیسرے پارے میں ایک سورت ہے, سورت بندیق جس کو کہا جاتا ہے. اگر اس کے فضائل و مناقب اس کی پوری تفسیر تشریح پڑھے نا تو آسانی سے خلاصہ نکلتا ہے, جس وجہ سے حضرت صدیق اس سورت کا نام بعض مفسرین نے سورت صدیق بھی رکھا ہے. اور کیونکہ اس میں آپ کے بہت سارے فضائل اور آپ کے دشمنوں کا رد ہے, اس میں اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ. یہ تینوں فضائل جس میں پائے جائیں, تینوں صفات جس میں پائی جائیں, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, اللہ کہتے ہیں وہ اپنے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے. تمام امت کے مفسرین کا اتفاق ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ بھی صدیق اکبر تھے, وَاتَّقَىٰ بھی صدیق اکبر تھے, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ بھی صدیق اکبر تھے. حضور علیہ السلام پر جہاں صدیق اکبر نے باقی چیزوں پر نشاور کر کے انتہا کر دی, وہاں مالی قربانی میں حضرت صدیق اکبر کا مقام یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی وہ کہتے میں نے طے کر دیا آج میں صدیق اکبر سے نمبر آگے لے جاؤں گا. گھر میں جو کچھ تھا آدھا حضور کی خدمت میں لائے, آدھا میں نے گھر میں چھوڑ دیا. حضور نے پوچھا عمر کیا لائے ہو, تو بڑی خوشی سے بتایا, ذمہ داری سے بتایا, آج میری قربانی جو کچھ تھا گھر میں آدھا آپ کی خدمت میں لایا ہوں, آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا. پوچھا صدیق اکبر کیا لائے ہو, فرمایا جو کچھ تھا سب لایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آستہ کی اس پہ مہنگا تو پیٹرول ہوا ہے نا, پسینہ یا زبان تو مہنگی نہیں ہوئی ہے. پسینہ فری ہے, آپ کتنی بھی محنت مزدوری کرے ملے گا کچھ نہیں, پسینہ نکلتا جائے. اس لیے دور سے سبحان اللہ والے بھی کہہ رہے ہیں صدیق اکبر آپ کیا لائے ہو, فرمایا میرے آقا گھر میں جو کچھ تھا سب لایا ہوں, جو کچھ تھا سب لایا ہوں. ہاں یہ کہنا بڑا آسان ہے, لیکن آج ملک ریاض کو بھی کہہ دینا, یا یہ جو کروڑوں روپیہ خرچ کر کے قوم کو بیوقوف بنا کر ظالموں تم اپنے خرچے ہی کم کر کے قوم کا فکر کر لو, یہ پیٹرول بھی سستا ہو جائے گا, مہنگائی ختم ہو جائے گی. تمہارے اپنے خرچے, تمہارے ڈیے ختم نہیں ہوتے, تمہارے اور نخرے ختم نہیں ہوتے, اور غریب قوم جو ہے وہ پستی جا رہی ہے, غریب غریب ہوتا جا رہا ہے, امیر امیر ہوتا جا رہا ہے. خیر وقت نہیں, کہنے کا مطلب فرمایا جو کچھ تھا لایا ہوں. علماء نے تصوف کا عنوان اسی جملے سے نکالا. یہ تو اللہ کرنے والے اولیاء کرام ہیں نا, ان کو جس رخ پر محنت ملی ہے حضرت صدیق اکبر کے انہی جملوں سے ملی ہے کہ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ گھر میں جو کچھ تھا سب لایا ہوں. کرنا یہ صدیق اکبر کا مقام تھا. یہ شان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کی تھی. پوچھا دیر سے کیوں آئے ہو, فرمایا ایک سوئی رہ گئی تھی دیوار پر تلاش کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, یہ زمرن میں بات کرنے لگو, یہ بات مقصد زیر تعمیر ہے. پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا کہ ایک ایک اینٹ, ایک ایک سیمنٹ کی بوری, ایک ایک سریے کا لمس لے کر کے آئیں گے, ایک ایک روپیہ دیں گے. یہ بھی ٹھیک ہے, غنیمت ہے, لیکن اگر صدیق اکبر کے جذبوں سے سبق لیا جائے تو یہ چند دنوں میں تعمیر مکمل ہو سکتی. 20 لاکھ کی حیثیت کیا, مولانا بتا رہے تھے 20 لاکھ اس کا خرچہ ہے. 20 لاکھ کی حیثیت کیا ہے, 1000 کا نوٹ بچے کو دو کہ بیٹا وہ دودھ لے آؤ, وہ لے کر کے آ کر 150 روپے کلو کا دودھ لا کر باقی 900 روپے جیب میں ڈال لیتے ہیں. گھنٹے بعد آپ پوچھیں گے وہ باقی کدھر ہے, کہتے ہیں کہ وہ لیا تھا, یہ لیا تھا, وہ 1000 روپے ہے. حیثیت کیا رہی اس کرنسی کی. تو اس لیے یہ بیان کرنے کا یہ مقصد بھی ہے
کہ یہ مساجد، یہ مدارس جو اس وقت جہاں ہمارے ایمان اور دین اسلام کے تحفظ کا سبب ہے، وہاں بلا مبالغہ کہتا ہوں پاکستان کے تحفظ کا سبب بھی۔ اگر یہ مدارس ختم ہو جائے نا، ان علماء کو نکال دیا جائے، تو سیدھی بات کہتا ہوں جو حشر ہمارے ملک کا سیاسی لوگ کر رہے ہیں، نہ جانے پتہ نہیں یہاں کیا ہو۔ یہ برکات ہے علماء کی، ان قرآن کی جو سارا دن ان رستوں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کروا رہے ہیں، قرآن کی برکات ہے۔ اتنے ابتر حالات ہونے کے باوجود بھی ملک بھی باقی ہے، میں اور آپ بھی باقی ہیں، یہ برکات ہے۔ ہمیں تھوڑا سا ادھر بھی فکر کرنا چاہیے کہ مہنگائی بے شک ہے، اس مہنگائی کے باوجود جہاں ہم روزمرہ کی اپنی ساری ضروریات کو پورا کر رہے ہیں اور وہ زہر خرچ کرنے کے بعد وہیں ختم ہو جاتا ہے، انہی ضروریات میں اس کو اولویت دے کہ یہ مدرسہ، اس کی تعمیر پائے تکمیل تک پہنچے۔ یہ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک بھی آپ کے لیے برکات کا سبب ہے۔ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ صدقہ جاریہ ہے جو ہمیشہ آپ کے لیے کام آتا ہے۔ اس پہ توجہ دیں گے نا انشاءاللہ۔ تو بات میں کر رہا تھا فَأَمَّا مَنْ آتَى، فرمایا صدیق اکبر یہ آقا کے انتہا درجے پر ہے کہ اس کے مدد مقابل کوئی نہ آ سکا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، ایک صدیق ہے، ان کے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں، کل قیامت کے دن اللہ کی ذات کے بدلہ چکائیں گے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی شان ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ اس بنیاد پر بھی کہا صدیق اکبر جنتی ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے بڑا خوف زدہ ہو کر کے عبادت کے لیے کھڑا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد بھی صدیق اکبر، اس آیت سے مراد اور جنتان یہاں پر اللہ نے حال کر دی، باقیوں کو تو جنت ہے، صدیق تمہارے لیے جنتیں ہیں، تمہارے لیے جنتیں ہیں۔ اور ایک آیت میں بڑا عجیب جملہ اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، جو اچھے عمل کرتا ہے ہم اس کے عملوں کو قبول کرتے ہیں۔ ذریعہ شان نزول جو ہے وہ پیچھے والدین کی شان ہے، اس آیت میں 26واں پارہ، اور حضرت صدیق اکبر ہی شان نزول کا سبب بنے، تفصیلات کا وقت نہیں۔ نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اللہ فرماتے ہیں جو اچھے عمل کرتے ہیں ہم قبول کرتے ہیں، اور صدیق سے پڑھ کر اچھے عمل کرنے والا کون ہے امت میں سے؟ کوئی نہیں ہے۔ نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم، اور جو بشری تقاضے کے مطابق کمی کوتاہیاں ہوتی ہے نا، اللہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ 14 سال کے بعد کسی کو صدیق اکبر اور صحابہ پر پک پک کرنے، بےدبیاں گستاخیاں کرنے کا موقع نہ ملے کہ صحابہ نے مان اللہ یہ کر دیا تھا وہ کر دیا تھا، دل کے اندر بغض ہو، صحابہ کی نفرت خدا نخواستہ ہو، جو مرضی دیکھ لو اپنی آنکھوں سے بھی صحابہ کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھنے والا پھر بھی بھونکے گا، تبرہ کرے گا، کیونکہ دل جو صاف نہیں۔ ورنہ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے اچھے عمل ہم قبول کرتے ہیں، اور بشری تقاضوں کے مطابق ونتجاوز عن سیئاتہم، جو بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے ان اعمال کی برکت سے ہم اسی وقت اس کا درگزر کرتے ہیں۔ جاننا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا فی اصحاب الجنہ، یہ ایسا کرنے والے یہ جنتی ہیں۔ اور یہ ابوبکر صدیق ہے، باقی صحابہ اسی تابعداری میں مراد ہے۔ فرمایا فی اصحاب الجنہ، یہ میں ان کی صفت بیان کر رہا ہوں جو خود جنتی ہے، اور ایسی جنت کی وعدہ صدق الذین کانوا یوعدون، اللہ فرماتے ہیں سچے صدیق کے لیے مجھ رب کا سچا وعدہ ہے کہ یہ جنت ہے۔ تو کچھ بات سمجھ آئی؟ ما تشتہی انفسکم، ایسی جنت صدیق اکبر اور صحابہ کے لیے کہ جو جس طرح کی من پسند جنت چاہیں اس طرح کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جنات النعیم اولئک المقربون، یہ ساری شان۔ کچھ بات سمجھ آئی؟ صدیق اکبر چلتے پھرتے ہوئے جنتی، بولو صدیق اکبر چلتے پھرتے ہوئے جنتی تھے۔ اب وہ پہلا جملہ سمجھے جو میں نے عرض کیا تھا کہ صدیق اکبر آئے بھی جنت سے تھے، چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی تھے، آج بھی جنت میں ہیں، کل بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ میں نے سمجھا دیا کہ صدیق اکبر چلتے پھرتے ہوئے جنتی، بہت ساری آیات بہت ساری حدیث آپ کے سامنے رکھی، تفصیلات مولانا سے مزید سمجھ لیجیے۔ اب آئے کیسے جنتی تھے اور آج کیسے جنت میں ہیں؟ بھائی چلتے پھرتے ہوئے صدیق اکبر جو جنتی تھے وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی تدفین روضہ مبارک میں ہوئی۔ کہاں پر ہوئی؟ روضہ مبارک میں، جہاں آج بھی آرام فرما ہے۔ روضہ مبارک کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا روضہ اور میرا منبر اور درمیان کا حصہ، یہ من علماء سے لغت کے اعتبار سے سمجھیں گے تو یہ من سمجھائے گا کہ اس میں منبر بھی شامل ہے،
روزہ بھی شامل ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ جنت ہے اور اس جنت میں صدیق اکبر آرام فرمایا. آئے کیسے تھے؟ جنت سے تھے. حضور کا فرمان ہے، حدیث ہے، انا و ابو بکر خلقنا من تربۃ واحدۃ وفیہا ندفن. فرمایا اللہ نے مجھے اور ابو بکر کو ایک مٹی سے، ایک خمیر سے پیدا کیا اور ایک ہی مٹی میں دفنائے جائیں گے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو دیگر روایات میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا فرشتوں مٹی لاؤ، کن کہہ کر ساری کائنات کو بنایا، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کی باری آئی. فرمایا فرشتوں مٹی لے کر کے آؤ. وہ زمینوں کو دیکھنے لگے. اٹھ شریف ہے، گوگڑا شریف ہے، گنگوت شریف ہے، یہ بہت سارے شریف ہیں. میں کہا مولانا اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ان جگہوں سے مٹی لائی جائے. سمجھ لو کہ جہاں بھی لفظ شریف آ جائے اردو کے اعتبار سے سمجھ لو سب سے زیادہ شرک وہاں ہوتا ہے. ہم نے تجربے میں بھی دیکھا اور میں کہا کرتا ہوں اگر یہاں سے مٹی لائی جاتی نواز شریف بنتا، شہباز شریف بنتا، زیادہ دیر لگتا تو مشرف بن جاتا. اللہ فرماتے ہیں یہ زمینیں پستیوں والی ہے، میں جس محبوب کو بنانا چاہتا ہوں بلندیوں والا ہے. جب اللہ حکم کرے کہاں سے مٹی لائے؟ فرمایا جنت سے لے کے آؤ. حضور کے وجود کے لیے مٹی جنت سے لائی گئی. میرے آقا فرماتے ہیں تربتھا طیبہ، جنت کی مٹی وجود بنا. آپ بھی جب دنیا سے رحلت فرماتے ہیں تو حضور آرام فرما ہے روزہ مبارک میں، جسے میرے آقا نے اس حدیث میں جنت کہا اور میرے آقا کے وجود کو جنت کی مٹی سے بنایا گیا. پھر میرے آقا نے یہ بھی وضاحت کر دی انا و ابو بکر خلقنا من تربۃ واحدۃ وفیہا ندفن. مجھے اور ابو بکر کو اللہ نے ایک مٹی سے پیدا کیا ہے، ایک مٹی سے دفنایا جائے گا. وہ ایک مٹی جنت ہی کی تھی جس سے میرے آقا کا وجود بنا ہے، اور وہ ایک مٹی جنت ہی کی تھی جس سے صدیق اکبر کا وجود بنا ہے. اوپر قرآن پاک کی دلیل موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. آدمی مرنے کے بعد جس جگہ دفنایا جاتا ہے سمجھ لے اس کا وجود بنانے کے لیے مٹی یہاں سے لی گئی تھی. میرے آقا روزہ مبارک جس کو جنت کہا وہاں رنگ فرما ہے. صدیق اکبر بھی دنیا سے جاتے ہیں اسی روزہ مبارک میں رنگ فرما ہوئے. اس لیے میں نے کہا کہ صدیق اکبر آئے بھی جنت سے تھے، جب تک پھرتے ہوئے بھی جنت کی تھے، آج بھی جنت میں رنگ فرما ہے. تو صحابہ سے بول رکھے وہ بھی جنت میں اور صحابہ بھی جنت میں. عقل مانتی ہے؟ دلائل میں تو یہ بات نہیں ہے، حقائق میں یہ بات نہیں ہے. کیا عقل مانتی ہے کہ اسی جنت میں ابو بکر صدیق بھی ہو اور معاذ اللہ اسی جنت میں ابو بکر صدیق کا دشمن بھی وہاں بیٹھا ہو؟ بس یہ فرق بتانا ہے. تمام صحابہ جنتی، ان میں سے صدیق اکبر کی یہ شان ہے. آئے بھی جنت سے تھے، چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی تھے، آج بھی جنت میں آرام فرما ہے. کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ صدیق اکبر جنت میں جائیں گے اور صدیق اکبر صحابہ کو ماننے والے کہاں جائیں گے؟ وہ بار بار آئی ہے خطابت نہیں، حضور کا فرمان ہے المرء مع من احب.